अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं लेकर आ गई हूँ अपने नावल की दूसरी किस्त। दोस्तों माज़रत चाहती हूँ, उस दिन मैंने नावल का नाम गलत पढ़ा था। अनकही चाहते की जगह में उनकी चाहते कह दिया था, तो इसके लिए माज़रत है। किस्त नावल स्टार्ट करती हूँ। अगली सुबह वो नमाज़ पढ़कर कुरान शरीफ पढ़ने लगी और कुछ देर बाद रोशनी हुई तो गर्ज पहने वॉक के लिए निकल गई। हुसैन हाउस के सामने पार्क था। वो पार्क जाते जाते रुकी, सोचा कि ताया जान की तरफ चली जाए और इसके उठने से पहले माजिब से मिलकर वो आई। तो हसन साहब और ज़ुबैदा बेगम कुरान पढ़ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वो इन दोनों से मिलकर माजिब के कमरे की तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो माजिब? वो भी कुरान पढ़ रहा था। वालेकुम सलाम। माजिब मोन्ज़ा से 1 साल छोटा था और वो बिज़नेस पढ़ रहा था और मोन्ज़ा मेडिकल के सेकेंड ईयर में हुई थी। अलबत्ता देखने में दोनों हम उम्र लगते थे। A1, तुम सुनाओ क्या चल रहा है? डॉक्टर साहिबा, वो इसे अक्सर इसी नाम से पुकारता था। चलना क्या है, तुम्हारी तरह पढ़ाई। बहुत मुबारक, अच्छा रिज़ल्ट आया है माशा अल्लाह, इसने दिल से कहा था। अरे कहाँ, हम तुम्हारी तरह टॉपर तो थोड़ी हैं। इसी दौरान आज़िब कमरे में दाखिल हुआ। वो यकीनन माजिब की बात सुन चुका था। वो खामोशी से बॉक्स ब्रेक में कुछ तलाश करने लगा। मोन्ज़ा ने गौर किया, वो हमेशा की तरह लश-पश रहने वाला इंसान नहीं था। इस वक्त वो ट्राउज़र और टी-शर्ट पहने, बाल माथे पर बिखरे थे, लेकिन ना जाने क्या था, वो इस हुलिये में भी हमेशा की तरह हैंडसम ही लग रहा था। तुम टॉपर ना सही, लेकिन एक अच्छे इंसान छोटे माजिब ख़ानदान में सबसे छोटा था, इसलिए इसे सब छोटा कहते थे। तुम्हें दूसरों के इमोशंस की परवाह है, वरना यहाँ तो लोग अपनी अना के खौल में बंद हैं। ना किसी के इमोशंस की परवाह है, ना किसी की तकलीफ़ की गर्ज। ठीक है, चलती हूँ। चचा जान के साथ ब्रेकफास्ट का प्रॉमिस किया था। अल्लाह हाफिज़। जब इसने बोलना शुरू किया तो आज़िब के मुसलसल कुछ तलाश हाथ रुक कर इसे सुनने लगे थे, जो वो देख चुकी थी। इसीलिए आते आते इसे चोट कर आई थी। हसन और हुसैन साहब के घर बिल्कुल एक साथ थे और लॉन में एक अंदरूनी दरवाज़ा भी मौजूद था, जबकि हुसैन साहब का घर थोड़े फासले पर करीब ही मौजूद था। वो अंदरूनी दरवाज़ा अबूर करके चचा जान के घर दाखिल हुई। आज वो अपने पुराने बदले चुका के आ रही थी, लेकिन दिल उदास था। हेलो मानू, कैसी हो? असद अपनी गाड़ी में से कुछ निकाल रहा था। असद हसनैन साहब के इकलौते साहबजादे। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, मैं ठीक हूँ, सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ, तुम बताओ स्टडी कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र है, अच्छी हो रही है। आ जाओ अंदर चलें, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो हल्की फुल्की बातों में अंदर गए और वो चचा जान चची जान से मिलकर नाश्ता करने लगी, जबकि असद ये कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया कि कुछ देर बाद नाश्ता अभी मूड नहीं है। और इसकी इस बात पर आसिया बेगम सदके वारी गई थी। वो मोन्ज़ा के साथ वैसे भी ठीक ही रहती थी, शायद हसनैन साहब की सख्ती के बास, लेकिन अपने बेटे के मामले में वो बहुत इनसिक्योर थी और इसको मोन्ज़ा से दूर रखने की भरपूर कोशिश करती थी, जिसे वो महसूस भी कर चुकी थी, इसलिए ख़ुद भी एहतियात बरतती थी। लेकिन असद भाई तो हमेशा इसे उस्मान भाई जैसे लगते थे, शफ़क़त से भरपूर। कभी आज़िब का रवैया भी ऐसा था, सब जैसा, पर इस पर मेहरबान रहने वाला तो कभी भी नहीं था, लेकिन इतना रूड भी नहीं था। वो नाश्ता करके चचा जान और चची जान से मिलकर बाहर निकली तो 9 बज रहे थे और 10 बजे इसकी क्लास थी, तो वो जल्दी जल्दी
नज़रें झुकाए सड़क किनारे चलने लगी। एकदम इसे अपने करीब गाड़ी की आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज़ महसूस हुई, बिल्कुल इसके कदमों की रफ्तार के बराबर। गर्दन मोड़ कर देखा तो वो नक्शा तैयार यूनिफॉर्म पहने, खूबसूरती से बाल जमाए इसे ही देख रहा था। चाचा जान से मिलने जा रहा हूँ, बैठ जाओ, नर्म लेकिन अजनबी लहजे में कहा गया। मैं खुद जा सकती हूँ। रह रह कर गुस्से से कहा गया। जो भी था वो बड़ा था। इससे ज़्यादा बदतमीज़ी की इजाज़त इसकी तरबियत देने को तैयार नहीं थी। इसका जवाब सुनते ही वो जन से गाड़ी भगा कर गया था। अकड़ू कहीं के दो दफ़ा तो कह ही दे सकते थे। खुद से बात करते हुए सारी तमीज़ बलाए ताक रखना जायज़ ही समझती थी। जब वो घर पहुंची तो वो बाबा जान से बातों में मसरूफ़ था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, इसने दाखिल होते ही सलाम किया था। अरे आज़िब आया था, इसके साथ आ जाती। बाबा जान ने सलाम का जवाब देते साथ ही पूछा, बाबा जान आपको पता है मुझे बिला वजह लोगों का एहसान लेने की आदत नहीं है। आज जैसे वो सारे बदले लेने के मूड में थी। ये कहते ही सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में घुस गई यूनी के और यूनी की तैयारी करने लगी। एहसान इस लड़की का दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। हसनैन साहब पीछे से अफसोस कर रहे थे। वो 5 मिनट बाद नीचे आई तो वो जा चुका था और अब्बा जान भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक चेयर के ज़रिए अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। वो यूनी में क्लासेस में इस कदर बिज़ी रही कि फ़ोन निकाल कर देख भी ना सकी। फ्री होकर देखा तो नाइन मिस्ड कॉल्स। पहले तो परेशानी हुई, लेकिन नाम देखते ही होठों पे मुस्कुराहट फैल गई। सारा वक्त जितनी भी बिज़ी हो जाए उसे याद करना तो कभी नहीं भूल सकती थी। आखिर वो बेस्ट फ्रेंड थी। फ़ौरन कॉल बैक की थी। तौबा लड़की फ़ोन बेच कर टॉफ़ी खा लो, क्योंकि कॉल तो मोहतरमा रिसीव नहीं करेंगी। वो शायद गुस्से में थी। मैं क्लासेस ले रही थी, तुम्हारी तरह छुट्टी मार के घर नहीं बैठी हुई। जवाब पहले से तैयार था। अरे तुम रही टॉपर, तुम हम बेचारे सेकंड आने वालों से क्यों बात करने लगी। गुस्सा ख़त्म नहीं होने वाला था। शर्म नहीं आती तुम्हें? बंदा कोई कॉन्ट्रैक्ट्स ही कर देता है, जबकि मैं रिज़ल्ट देखकर फ़ौरन तुम्हें मुबारकबाद दी थी। वो जल कर बोली थी, क्योंकि इसे इसकी मुबारकबाद का शिद्दत से इंतज़ार था। पहली बात जलाओ नहीं। अच्छा वैसे भी तुम मेरी अपॉइंटमेंट हो। उम, तुम इन तुम मेरी अपॉइंटमेंट हो। मैं इतनी मेहनत करती हूँ टॉप करने के लिए, लेकिन हमेशा तुम कर जाती हो। मैं क्यों तुम्हें मुबारकबाद देने लगी? दूसरी बात, तुमने सबसे पहले तो मुझे मैसेज नहीं किया होगा, पहले उमर को बताया होगा। दोनों बहन भाइयों ने बातें की होंगी। फिर मैडम को मेरी याद आई हुई होगी। वो जल कर सारी भड़ास निकाल रही थी और इसे अच्छे से जानती जानती भी थी। मोंज़ा खिलखिलाकर हंस उठी। जानती थी कि वो उम्र से थोड़ा जलती थी, क्योंकि वो मोंज़ा को इतना चाहती थी कि खुद से भी ज़्यादा इसके क्लोज़ किसी को बर्दाश्त नहीं करती थी। और उमर हमेशा से सबसे ज़्यादा इससे क्लोज़ था। अच्छा बस करो, बताओ छुट्टी क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही थी। वो दिल से कह रही थी। बस एवे सेकंड आकर बस एवे सेकंड आकर यूनी आने को दिल नहीं किया। वैसे तुम्हारी बोरियत का इलाज है मेरे पास।
ایک دم وہ پرجوش ہوئی تھی۔ وہ کیا ہے؟ وہ تعجب سے پوچھنے لگی۔ شاپنگ، مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں، اور تم رات کے ڈنر پر پہننے کے لیے کچھ لے لینا، وہ رسان سے بولی۔ ایک منٹ، یہ ڈنر کا کیا؟ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ وہ ارے بھائی، تم نے ٹاپ کیا ہے، تمہارے تایا جان ڈنر نہ رکھیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اٹکی، لیکن پھر صاف جھوٹ بول گئی تھی اور بےتابی سے جواب کی منتظر تھی۔ خیر، تمہارے جھوٹ کو سچ تصور کر لیتی ہوں، لیکن کل تم سے یونیورسٹی میں سچ سننا پسند کروں گی۔ وہ فوراً پکڑی گئی تھی۔ وہ کسی کام کا جھوٹ نہیں بولتی تھی، اور اس کی دوست نے اسے 3 دن میں پکڑ لیا تھا، تو اس کا کیا بنے گا؟ اسے اس سلسلے کو روکنا تو ضرور تھا، اور مونزا کو بتانا بہتر لگا تھا۔ کل یونیورسٹی میں کیوں؟ اب ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں تو ملیں گے بھی۔ اسے جیسے بتانے کی جلدی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، کل سنو گی تمہارا سچ۔ اور شاپنگ کا میرا کوئی پلان نہیں ہے، پھر بھی چلیں گے۔ ابھی ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے، اور ڈنر پر پہنچنے کو بہت کچھ پڑا ہے۔ وہ متجس نہیں ہوئی تھی۔ وہ ویسے بھی سب کی زندگی میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتی تھی۔ اوکے، کل ملتے ہیں پھر، اللہ حافظ۔ کون جانتا تھا کل ملنا نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ خدا حافظ۔ گھر واپس آئی تو عمر پہلے سے اس کے کمرے میں براجمان تھا۔ عمر، نکلو فوراً، مجھے پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے، اور گپے ہانکنے بیٹھ جاؤ گے، نہ خود پڑھو گے نہ مجھے پڑھنے دو گے۔ بلا وجہ مروت بولی تھی۔ عمر اور مونزا ٹوئنس تھے۔ معذب ان سے 1 سال چھوٹا تھا، پر دیکھنے میں تینوں ایک سے لگتے تھے، جبکہ عثمان مونزا سے 3 سال بڑا تھا اور اپنے بڑے ہونے کے فرائض بخوبی جانتا بھی تھا اور نبھاتا بھی، اور بابا کے معذور ہونے کے بعد تو وہ مزید ذمہ دار بن چکا تھا، اور تایا چچا اور اسد کے ساتھ مل کر اپنا فیملی بزنس چلا رہا تھا۔ مونزا بھی میچور تھی، لیکن عمر میں ابھی بچپنا نہیں گیا تھا، اور اس وقت بھی وہ مونزا کو اپنی باتوں میں لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ عمر کی کسی بھی بات پر پیٹ پکڑے ہنس رہی تھی۔ جب وہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا، مانو ایک بات بولوں، یہ اس کی عادت کے خلاف تھا۔ آگے کیا تم اجازت طلب کر کے بولتے ہو؟ وہ ابھی تک غیر سنجیدہ تھی۔ یار، یہ عازب بھائی عجیب سے نہیں ہو گئے؟ وہ حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ جاؤ عمر، ہٹلر کا نام لے کر سارا موڈ خراب کر دیا۔ وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ جانے دو، جیسے میں جانتا نہیں، وہ ہمیشہ سے تمہارے آئیڈیل رہے ہیں۔ جو ٹاپک تمہیں پورا کالج یا پورا اسکول اور پورے خاندان کے پڑھے لکھے لوگ نہیں سمجھا سکتے تھے، وہ تمہیں 10 منٹ میں سمجھا دیتے تھے۔ اور یاد ہے باقی سب سے تم کتنے سوال کرتی تھی؟ آگے سے یہ ایسے ہیں تو کیوں ہیں؟ لیکن جب وہ لاسٹ پہ پوچھتے اپنی کوشچن، تو تم فٹ سے نہ میں سر ہلا دیتی تھی۔ وہ پرانی یادوں میں کھویا تھا۔ مونزا کی عادت تھی، جب اسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو سارا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، اور پھر حسین صاحب فون پہ سب جاننے والوں سے پوچھتے نظر آتے، یار تمہیں وہ ٹاپک آتا ہے؟ یار میری گڑیا کو سمجھا دینا آ کر۔ اور
وہ کسی کے سمجھانے کے مطمئن نہ ہوتی۔ البتہ ایک بار جب وہ 10th میں تھی، اس نے حسن صاحب کے ہوتے کسی ٹاپک پر باقاعدہ رونا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اسے 10 دفعہ اپنی ٹیچر سے سمجھ چکی تھی، پھر بھی وہ کنفیوز تھی۔ تو وہ اسکول سے آ کر آپ دیدہ ہو گئی۔ حسین صاحب تو یہ دیکھ چکے تھے، لیکن حسن صاحب کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ کسی کے بھی آنسو برداشت کر سکتے تھے، لیکن اس کے کبھی نہیں۔ فوراً بیٹے کو وہاں آنے کا آرڈر دیا۔ اس وقت عازب بھی پڑھتا تھا، پھر عازب نے سب کے سامنے اسے ٹاپک اس خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ اس کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی سمجھ گئے تھے، اور پھر پوچھا تھا اپنی کوشچن، اور جواب نفی میں آیا تھا، اور سب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ہاں، تو وہ اتنا اچھا سمجھاتے ہیں کہ کسی سوال کی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ وہ اعتراف کیے بنا نہ رہ سکی، اور اس دن کے بعد مجھے جو ٹاپک سمجھ نہ آئے وہ سمجھانے کی عازب بھائی کی ڈیوٹی لگ گئی۔ وہ بھی ماضی میں گم بولی تھی۔ تم بھی وہی دن یاد کر رہی تھی؟ عمر حیران ہوا تھا۔ تم بھی؟ معزہ نے پوچھنا چاہا، لیکن پھر سمجھ کر دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ عمر کی باتیں کرتے سارا وقت ضائع ہو چکا تھا، اور وہ اکثر ایسے ہی اس کا اسٹڈی ٹائم خراب کرتا، تو اسے رات دیر تک پڑھنا پڑتا تھا، لیکن کبھی بھی اکتاتی نہیں تھی۔ اب اسے ڈنر کے لیے تیار ہونا تھا، اور واپس آ کر رات کو اپنا پروجیکٹ مکمل کر لے گی، اس نے سوچا تھا۔ لیکن ہر کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا ہونا لکھا ہوتا ہے۔ انسان کچھ بھی کر لے، اپنے لکھے کو ٹال نہیں سکتا۔ وہ بابا کے ساتھ تایا جان کی طرف آئی تھی۔ آج وہ پنک کلر کی گھٹنوں تک آتی قمیض کے ساتھ ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی۔ بالوں کی پونی ٹیل بنائے ہوئے بلا شبہ اچھی لگ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر صرف کاجل لگایا تھا۔ وہ عام طور پر کاجل استعمال نہیں کرتی تھی۔ سب نے ڈنر پر معزہ کو ڈھیر سارے طوائف اور آگے کامیابی کی دعائیں دی تھی۔ حسنین بھائی اور بھابھی کدھر گئے؟ کچھ دیر بعد زبیدہ نے نوٹ کیا تھا، یہیں کہیں ہوگا، شاید اماں جان کے کمرے میں ہو۔ تم جانتی تو ہو وہ اماں جان کو مس کر رہا ہے۔ حسین صاحب بولے تھے۔ جی بھائی جان، اماں جان کو تو میں بھی بہت یاد کر رہا ہوں، کتنے دن گزر گئے ہیں۔ حسین صاحب کچھ افسردہ تھے۔ ارے ماشاء اللہ، تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر کی زیارت نصیب کی ہے۔ ویسے بھی 2 دن تو ہیں، پھر وہ گھر آ جائیں گی۔ حسن صاحب چھوٹے بھائی کو چھوٹے بچے کی طرح سمجھا رہے تھے۔ جاؤ معزہ بیٹے، چچا اور چچی جان کو بلا لاؤ، میں سب کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ اور دیکھو اسد بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اور آپ عازب کو بھی بلا لیں، کھانے میں تو شامل نہیں ہوا، کم از کم آ کر تھوڑی دیر سب کے ساتھ بیٹھ جائے۔ وہ بیک وقت معزہ اور حسن صاحب سے مخاطب ہوئی تھی۔ معزہ جی اچھا کہتی ہوئی دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بہت ہی کوئی بور قسم کے انسان ہیں عازب بھائی، مجھ سے تو شاید کوئی ذاتی دشمنی ہو، لیکن فیملی کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرتے نہیں۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے جا رہی تھی۔ وہ میری بیٹی ہے، اور برسوں سے میری خواہش ہے کہ میں اسے اپنے گھر لے کر آؤں۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے آخر؟
تائی جان کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔ عین اس وقت جب وہ جوتا اتار کر دروازہ کھولنے والی تھی، وہ واقف ہو گئی تھی کہ موضوع گفتگو اسی کی ذات ہے۔ اندر موجود لوگ اس کی آمد سے بے خبر تھے۔ وہ بدتمیز اور بے حیا لڑکی میری بہو کبھی نہیں بنے گی، سمجھے؟ چچی کی آواز سنائی دی تھی اور مونزا کی روح تک کانپ گئی تھی۔ بے حیا ذہن اسی لفظ پہ اٹک گیا تھا۔ زبان کو لگام دو آسیہ بیگم، میں ابھی اور اسی وقت بھائی جان سے مونزا کا ہاتھ مانگ لوں گا۔ اس کا اندازہ حتمی تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم ایسا کیسے کرتے ہو۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ بد کردار لڑکی ہمارے گھر کے چکر کیوں کاٹتی پھرتی تھی۔ ماما خدا کے لیے خاموش ہو جائیں، اسد کی آواز تھی، لیکن اسے تو کچھ نہیں سنا تھا سوائے چچی کے الفاظ کے۔ اسے لگا کہ وہ مزید ایک منٹ بھی وہاں رکی تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ ننگے پاؤں تیز تیز قدم اٹھاتی باہر جا رہی تھی۔ آنسو تیزی سے سارے چہرے کو بھگو گئے تھے۔ ڈرائنگ روم سے سب کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ فوراً باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی۔ اس کی زندگی میں پہلی بار ایسا مقام آیا تھا جب اس کی روح کو چھلنی کر دیا گیا تھا، جب اسے لگا جیسے کسی نے اس پر تیزاب انڈیل دیا ہو۔ اس نے اپنے باپ جیسے چچا اور بڑے بھائی جیسے کزنز کے سامنے اسے کیا بنا دیا گیا تھا۔ وہ لاڈوں میں پلی تھی، الفاظ کی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گیٹ تک گئی تو عازب سامنے اپنی گاڑی میں سے نکل رہا تھا، مگر اسے اس کی پرواہ کہاں تھی۔ عازب سارا دن بہت بزی رہا تھا، اس لیے ڈنر میں بھی شامل نہیں ہو سکا تھا، حالانکہ اس کا شدید دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کے ساتھ ڈنر کرے، اور اسے دیکھنے کو بھی، جو صبح بہت بگڑے تیور لیے گھوم رہی تھی، اب وہ اسے نظر آئی تھی تو اس حالت میں آنکھیں اور ناک سرخ اور چہرے آنسوؤں سے بھیگا ہوا۔ عازب کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ اس نے آخری دفعہ شاید کبھی بہت چھوٹی مونزا کو روتے دیکھا تھا۔ وہ اس کی سائڈ سے گزر کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، یکسر نظر انداز کرتے ہوئے جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ عازب نے مڑ کر دیکھا تو وہ ننگے پاؤں تھی اور گیٹ عبور کر چکی تھی۔ وہ فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ بہت تیز تیز چل رہی تھی، اس لیے اسے 2-3 منٹ لگے تھے اس تک پہنچنے کے لیے۔ اس دوران وہ اسے آوازیں دیتا رہا لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ قریب پہنچ کر اس نے فوراً ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں جا رہی ہو؟ نرمی سے پوچھا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ ارد گرد موجود لوگ اسے دیکھنے لگے۔ عازب نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ اسی رفتار سے چلنے لگی۔ وہ ابھی بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن نہ کچھ بول رہا تھا اور نہ اسے دوبارہ روکا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے گھر میں داخل ہوئی تو جیسے سکون ملا تھا، تحفظ ملا تھا۔ ہم دنیا میں کہیں بھی گھوم لیں، کہیں بھی چلے جائیں، لیکن جو سکون اور تحفظ کا احساس اپنے گھر میں ملتا ہے وہ اور کہیں بھی میسر نہیں ہوتا۔ آنسو ابھی تک ابل ابل کر آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ گھر میں آ کر اس کی رفتار قدرے کم ہو گئی تھی اور اب وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ساتھ موجود شخص کو وہ اکثر نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ وہ ایک دم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسے مزید رونا اور غصہ آ رہا تھا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اب کے ذرا سختی سے پوچھا۔ مونزا کا پارا اور ہائی ہو گیا۔ چچی کے الفاظ اور عازب کا کافی
عرصے سے رویہ سب مکس ہونے لگا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جو بھی ہو، ویسے بھی آپ کی سوچ بھی چچی کی طرح ہی ہے، تو آپ مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ مسلسل رونے سے اس کی ہچکی بندھا چکی تھی۔ اس نے بے بسی بھرے غصے سے اس پر چلا کر اپنے کمرے میں گھس کر لاک کر لیا۔ عازب کو کچھ سمجھ نہیں آیا سوائے اس کے کہ اس کو ہرٹ کرنے والی ذات چچی کی ہے۔ اس نے عمر کو فون کر کے گھر بلایا اور اسے ساری بات بتا کر معاوضہ کے ساتھ رہنے اور باقی سب سے یہ بات نہ کرنے کو کہا۔ اس نے عمر کو اسی لیے بلایا تھا کہ وہ معاملات کو سمجھنے لگا۔ البتہ عثمان تو پورے خاندان میں کوحرام مچا دیتا اس بات پر کہ اس کی بہن کی آنکھوں میں اتنے شدید آنسو کی وجہ کون ہے، اور وہ شاید کسی بڑے کا لحاظ بھی نہ کرتا۔ اس معاملے میں ویسے تو وہ سمجھدار اور تمیزدار تھا، لیکن معاوضہ کے معاملے میں خاصا حساس تھا۔ عمر فوراً اس کا دروازہ کھلوانے میں لگ گیا اور 2-3 منٹ بعد وہ دروازہ کھل بھی گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عمر کے لیے وہ دروازہ ہر صورت کھول دے گی۔ عمر اندر چلا گیا تو وہ گھر کی جانب چل دیا۔ دل تو چاہا تھا کہ اسے دیکھ لے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن اس کے غصے کا سوچ کر وہ واپس آ گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ڈرتا تھا اس سے، بس ایک احترام تھا دل میں، اور محبت دل میں احترام پیدا کر دیتی ہے۔